سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی گرما گرم خبریں سرخیوں میں رہیں۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو جمعیت علماء ہند کی طرف سے داخل کی گئی ایک عرضی پر سماعت کی، جس میں اتر پردیش حکومت کو ہدایت دینے کی درخواست کی گئی ہے کہ وہ ریاست میں مظاہروں کے الزام میں ان لوگوں کی جائیدادوں کو مزید منہدم نہ کرے۔ پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جاوید کے گھر کو منہدم کرنے کے ایک دن بعد جمعیت العلماء ہند نے پیر کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ نشاندہی بھی کی گئی کہ 2 منزلہ عمارت جاوید کی اہلیہ کے نام پر تھی اور اس لیے مسماری خود غیر قانونی تھی۔ جاوید پر گزشتہ جمعہ کو ہونے والے پرتشدد جھڑپوں کا مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے کا شک کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے سابق 12 ججوں اور سینئر وکلاء نے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کو خط لکھ کر عدالت عظمیٰ پر زور دیا ہے کہ وہ اتر پردیش ریاستی حکومت کے ذریعے مظاہرین کے مکانات کو مسمار کرنے اور بہت سے لوگوں کو حراست میں لینے کا از خود نوٹ لے۔ بار اینڈ بینچ کی رپورٹ کے مطابق 12 سابق ججوں اور سینئر وکلاء کے دستخط شدہ خط میں عدالت سے اتر پردیش میں امن و قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو روکنے کے لیے مداخلت کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ملک کے متعدد حصوں اور خاص طور پر یوپی میں جو احتجاج ہوا، دراصل ایسے وقت میں عدلیہ کی صلاحیتوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جس طرح عدلیہ نے مہاجر مزدوروں کے معاملے میں از خود کارروائی کی تھی اور پیگاسس کیس میں احکامات بھی پاس کیے تھے، لہٰذا سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اتر پردیش میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو روکنے کے لیے فوری طور پر از خود کارروائی کرے۔ ساتھ ہی امید ظاہر کی گئی ہے کہ عدلیہ شہریوں اور آئین کو اس نازک موڑ پر مایوس نہیں ہونے دے گی۔ بتاتے چلیں کہ ایک جانب جہاں فساد میں مسلمانوں کی ایک طرفہ گرفتاریاں ہوئیں، وہیں کانپور، پریاگ راج اور سہارنپور شہروں میں انتظامیہ نے مسلمانوں کی املاء کو بلڈوزر سے زمیندوز کر دیا ہے۔ قانون کے مطابق کسی بھی طرح کی انہدامی کارروائی شروع کیے جانے سے قبل 15 دن کی نوٹس دینا ضروری ہے اور فریق کو اپنی صفائی پیش کرنے کا مناسب موقع، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ کئی جگہوں پر ایک رات قبل نوٹس چسپاں کر کے دوسرے ہی دن سخت پولیس بندوبست میں انہدامی کارروائی کی جا رہی ہے، اور حد یہ ہے کہ دوسرا دن اتوار کی چھٹی کا تھا۔ نلسار یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے کہا ہے کہ انصاف میں تاخیر کرنا انصاف سے انکار کے مترادف ہے، لیکن انصاف میں عجلت انصاف کو دفن کرنے کے برابر ہے۔ حکومت کو ایسی کارروائی کا دفاع کرنے کے بجائے غلطی کا اعتراف کر کے معاوضہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غیر مجاز عمارت ہے بھی تو جب تک دوسرا مکان تعمیر نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کے انہدام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی جواز کے تحت کوئی ملکیت منہدم کی بھی جاتی ہے تو کسی فرد کے جرم کی سزا اس کے خاندان کو دینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ جسٹس ماتھر کے بیان سے یہ واضح ہے کہ یہ کارروائی غیر قانونی ہے۔ آفرین فاطمہ کے مکان سے ہتھیار اور قابل اعتراض مواد دستیاب ہونے کے دعوے پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس گاندھی جی کی تحریر یا کتاب ہے تو وہ امن پسند ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی دہشت گردی اور شدت پسندی کا مواد دستیاب ہوتا ہے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ دراصل پریاگ راج میں اتوار کو بلڈوزر کے ذریعے جس گھر کو منہدم کر دیا گیا اس پر سرکار کی نظر چند دن پہلے سے ہی تھی۔ کہنے کو وہ گھر ویلفیئر پارٹی کے ضلع صدر جاوید محمد کا ہے، لیکن وہ گھر آفرین فاطمہ کا بھی ہے جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں اور شاہین باغ تحریک سے نمایاں طور پر وابستہ رہی ہیں۔ ہفتے کی رات پولیس نے آفرین فاطمہ کے والد جاوید محمد، والدہ پروین فاطمہ اور بہن سمیہ فاطمہ کو گھر سے اٹھا لیا۔ پروین اور سمیہ کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، لیکن انہیں غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا تھا۔ ان سب کے چلتے نوپور شرما کی گرفتاری کا معاملہ اب کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ ادھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء میں بھی غم و غصے کی شدید لہر دیکھی گئی۔ ملک میں بلڈوزر ٹیرر اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور حکومتی سرپرستی میں غنڈہ گردی کے خلاف طلباء نے ایک احتجاج کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن انتظامیہ نے اس سے نپٹنے کے لیے جامعہ کے تمام گیٹ صبح ہی سے بند کر دیے تھے۔ آفرین فاطمہ پر ہونے والے ظلم اور اقلیتوں کے خلاف حکومت کی دوہری پالیسیوں کے خلاف جامعہ کے طلباء نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا۔ طلباء نے کہا کہ لائبریری کا بند کیا جانا، طلباء کا اس میں داخلہ روکنا جامعہ انتظامیہ اور وائس چانسلر کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔
کیمپس میں واقع متعدد ریڈنگ روم سے طلباء کو زبردستی باہر نکال دیا گیا۔ پی ایچ ڈی سیکشن میں بیٹھے طلباء کو بھی لائبریری سے نکلنے کو کہا گیا تھا، لیکن طلباء کے شدید اعتراض کے بعد سیکیورٹی عملہ واپس لوٹ گیا۔ ایک طالبہ نے بتایا کہ جب سے موجودہ وائس چانسلر نے عہدہ سنبھالا ہے، سنگ کے اشارے پر کام کر رہی ہے اور مسلم طلباء و طالبات کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ قندیل کی رپورٹ کے مطابق رانچی میں 10 جون کو ہوئے تشدد کے معاملے میں سخت موقف اپناتے ہوئے گورنر رمیش بیس نے شناخت شدہ ملزمین کی تصاویر، نام اور پتے کے ساتھ شہر کے بڑے چوراہوں پر لگانے کو کہا ہے۔ غورطلب ہے کہ یہ حرکت یو پی میں یوگی حکومت نے شروع کی تھی۔ گورنر نے افسروں سے بھی کئی سوالات کیے، پوچھا کہ احتجاج کے دوران احتیاطی کارروائی کیوں نہیں کی گئی، واٹر کینن، ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا، کتنی گرفتاریاں ہوئیں اور کتنے ایف آئی آر درج کرائی گئیں۔ گورنر نے یہ ہدایت بھی دی ہے کہ ان واقعات کے بارے میں افواہیں پھیلانے والوں کی نشاندہی کی جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ اس وقت حکومت جس لاقانونیت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی ملزموں کے ساتھ مجرموں کا ساتھ سلوک خود دہشت گردی کی ایک صورت ہے۔ بجائے اس کے کہ نوپور شرما کی بدزبانی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ کیا قانون احتجاج کرنے اور پتھر پھینکنے کی وجہ سے، کسی کا گھر گرا دینے اور اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانے کی وجہ سے کسی شخص کو گولی مار کر ہلاک کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ بورڈ مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، گستاخ رسول کے خلاف اپنی ناراضی ظاہر کرنے کے لیے مقامی سرکاری عہدیداروں کو میمورنڈم پیش کریں، پولیس مظالم کے شواہد جمع کر کے ملی تنظیموں کے سپرد کریں، وہ ایسے پولیس جوانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرا سکیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرقہ پرست عناصر چاہتے ہیں کہ آپ مشتعل ہوں اور پولیس اس کو ظلم اور زیادتی کا بہانہ بنائے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو اس کا موقع نہ دیں۔ لگاتار 3 دن سے تقریباً 10 گھنٹے ہو رہی پوچھ گچھ کے باوجود انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے سوالات ختم نہیں ہوئے ہیں اور راہل گاندھی کو ایک بار پھر جمعہ کو یعنی 17 جون کو طلب کیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں حزب مخالف لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے راہل گاندھی سے ای ڈی کی پوچھ گچھ کے معاملے پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھا کہ اس معاملے میں فوری مداخلت کی جائے۔ اس درمیان مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے راہل گاندھی سے ای ڈی کی پوچھ تاچھ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حکومت پر الزام ہے کہ اپنے حریفوں کے خلاف ای ڈی کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ قومی آواز کی رپورٹ کے مطابق اشوک گہلوت نے کہا کہ جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے ایسا میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ نیشنل ہیرالڈ کا آغاز جدوجہد آزادی کے دوران ہوا تھا۔ تقریباً 5000 مجاہدین آزادی اس کے رکن بنے۔ جدوجہد آزادی میں اس اخبار پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بعد میں ہم نے سونیا جی سے مطالبہ کیا تھا کہ اس اخبار کو زندہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اخبار کو سن 2002 سے 2012 تک 100 قسطوں میں 90 کروڑ روپے دیے گئے تھے۔ اس طرح سے اخبار کو زندہ کیا گیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے کہا کہ چاہے تحویل اراضی بل کی واپسی کا معاملہ ہو، نوٹ بندی، جی ایس ٹی یا لاک ڈاؤن کا ہو، چاہے عالمی وبا ہو یا پھر ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی کی بات ہو، چاہے کسانوں کی فصلوں کی واجب دام نہ ملنے کا مسئلہ ہو، چاہے ملک کی سرحد پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل پر راہل گاندھی مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو دبا دیا جائے، ہراساں کیا جائے تو کوئی ہمارے خلاف بات نہیں کر سکے گا۔ ان کی قوم پرستی کا جوہر یہ ہے کہ جو اس کے خلاف ہو اسے دبا دیا جائے، رون دیا جائے۔ اس بار راہل گاندھی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی قیمت انہیں مہنگی پڑے گی۔ اردو کے نامور نقاد پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا امریکہ میں انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے ادب، شاعری، تنقید اور ثقافتی علوم پر درجنوں کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی تصنیفات کی دیگر زبانوں میں بھی ترجمے کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے 91 برس کی عمر میں امریکہ میں آخری سانس لی۔
فوج میں بھرتی کے لیے مودی حکومت کی اگنی پت اسکیم کے خلاف بہار میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ قومی آواز کی رپورٹ کے مطابق اس اسکیم کے خلاف احتجاج میں نوجوانوں نے بکسر میں ٹرین پر پتھراؤ کیا ہے۔ وہیں مظفر پور میں سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ کئی مقامات پر سڑکیں جام کر کے مظاہرہ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ شتابدی ایکسپریس تقریباً 1 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ پاٹلی پترا ایکسپریس ٹرین پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگنی پت اسکیم میں اگرچہ 4 سال عارضی طور پر ملازمت کرنے کے بعد 25% اگنی ویروں کو مستقل کیڈر میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ 75% نوجوان جو 10ویں یا 12ویں پاس کر کے اگنی ویر بنیں گے، ان کے لیے کیا آپشن ہوگا؟ یوں تو حکومت انہیں تقریباً 12 لاکھ روپے کا سروس فنڈ دے گی، لیکن حکومت کے پاس انہیں دوسری نوکری دلانے کے لیے کیا اسکیم ہے؟ خیال رہے کہ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اگنی پت نامی اسکیم کو متعارف کروایا تھا۔ اس موقع پر ہوئی پریس کانفرنس میں راجناتھ سنگھ کے ساتھ ساتھ تینوں ہی افواج کے سربراہان یعنی آرمی چیف جنرل منوج پانڈے، ایئر چیف مارشل وی آر چودھری اور بحریہ چیف ایڈمرل ہری کمار بھی موجود تھے۔ اس اسکیم کے ذریعے نوجوانوں کو 4 سال کے لیے ملازمت ملے گی اور اس کے ساتھ کئی طرح کی سہولتوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ ماہرین دفاع نے اس منصوبے پر کئی طرح کے سوال اٹھائے ہیں۔ پی کے سہگل، لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد اور ماہر دفاع بریگیڈیئر ریٹائرڈ وی مہالنگم جیسی ہستیوں نے اگنی پت اسکیم کی لانچنگ کو ہندوستانی فوج کو کمزور کرنے والا قدم بتایا ہے۔ اپوزیشن پارٹی کانگریس نے بھی مودی حکومت کی اس اسکیم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سہگل نے کہا کہ فوج کے تعلق سے مرکزی حکومت کے ذریعے لانچ کی گئی یہ اسکیم بہت ہی خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے لیے اگنی پت ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ 46,000 لوگوں کو ایک ساتھ بھرتی کرنے کا جو منصوبہ حکومت نے اگنی پت اسکیم کے تحت تیار کیا ہے، یہاں لوگ آئیں گے ضرور، لیکن 4 سال بعد انہیں مایوسی ہاتھ لگ سکتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو اس میں پیسے کا فائدہ دکھائی دے رہا ہو، لیکن اس سے ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم جنگ کے لیے فوج تیار کرتے ہیں جس سے جنگ جیت سکیں گے۔ جنگ میں ہم رنر اپ نہیں بن سکتے، ہمیں ونر بننا پڑے گا، تبھی ہم ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ شنکر پرساد نے مزید کہا کہ آپ نے گلوان میں دیکھا کہ چین کی فوجی کس طرح سے ڈنڈے اور اسلحہ لے کر آئے تھے، ہمارے فوجی تو اسلحہ لے کر گئے بھی نہیں تھے، پھر بھی ان کی ٹریننگ کام آئی، انہوں نے چینی فوجیوں کو سبق سکھایا۔ یہ سب ٹریننگ کا نتیجہ ہے۔ طویل ٹریننگ جوانوں کو بہتر بناتی ہے، الگ الگ ٹریننگ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جوانوں کو صرف 6 مہینے کی ٹریننگ دیں گے تو اس سے نقصان ہوگا۔ ماہر دفاع بریگیڈیئر وی مہالنگم نے تو اگنی پت اسکیم کے تحت بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو مہمان فوجی کا نام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی فوج مہمان فوجیوں کی طاقت پر جنگ نہیں جیت سکتی۔ کانگریس کے قومی ترجمان اور راجیہ سبھا کے رکن رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ مودی حکومت ہندوستانی افواج کے وقار اور روایت سے کھلواڑ کر رہی ہے، اور وہ بھی تب جب ہندوستان کے 2 سرگرم سرحدیں ہیں اور ملک کی پاکستان اور چین کے ساتھ منسلک سرحد پر لگاتار جدوجہد جاری ہے۔ کانگریس ترجمان نے اس تعلق سے مودی حکومت سے سوال کیا کہ جب ملک کی تینوں افواج میں 2,55,000 سے زیادہ عہدے خالی پڑے ہیں تو ایسے میں کیا 4 سال کے کانٹریکٹ والی بھرتی سے فوج کی ریگولر بھرتیوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے؟ کیا مودی حکومت تینوں افواج کی آپریشنل تیاری سے کھلواڑ نہیں کر رہی ہے؟ چھتیس گڑھ کے ضلع جنگجگیر گاؤں میں کھلے بوریول میں گرے 10 سالہ بچے راہل ساہو کو جنگی سطح پر چلائی گئی مہم کے بعد بالآخر محفوظ باہر نکال لیا گیا۔ واضح ہے کہ بوریول 100 سے 1,500 فٹ گہرا کنواں ہوتا ہے۔ بہرحال راہل کو بوریول سے محفوظ باہر نکالے جانے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ایمبولینس میں راہل کے ساتھ اس کے والدین بھی موجود تھے۔ ملک میں اب تک بوریول میں بچے گرنے کے جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں یہ سب سے زیادہ وقت تک چلنے والی مہم تھی۔ اس سے پہلے جولائی 2006 میں ہریانہ کے کرکشیتر میں پرنس نامی بچے کو 50 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد باہر نکالا گیا تھا۔ راہل کو بچانے میں 104 گھنٹے اس لیے لگ گئے کیونکہ گڑھے کے ارد گرد چٹانیں موجود تھیں اور انہیں کاٹنے میں وقت لگ رہا تھا۔ راہل قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہے۔ کرناٹک کے مختلف محکموں میں منظور شدہ خالی عہدوں میں سے 2,50,363 عہدے اب تک بھرتی نہیں کیے جا سکے ہیں۔
خصوصی طور پر سی زمرے کے تقریباً 1,50,000 عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تمام منظور شدہ عہدے بھرتی کیے جاتے ہیں تو ان ملازمین کو تنخواہ اور بھتہ دینے کے لیے سالانہ 8,531 کروڑ روپے کی رقم سرکاری خزانے سے جاری کی جانا ہے، جو کہ حکومت پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس بوجھ سے بچنے کے لیے حکومت ان عہدوں کو بھرتی کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ خصوصی طور پر سی اور ڈی گروپ کے عہدوں کو بھرتی کرنے کے بجائے حکومت آؤٹر کنٹریکٹ پر انحصار کرنے لگی ہے۔ کنٹریکٹ پر خالی عہدوں کا کام لیے جانے سے انتظامیہ میں حساس پہلوؤں کے نظم و انصرام میں ذمہ داری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آبادی کے اعتبار سے عہدوں کی منظوری نہیں ہو رہی ہے اور گزشتہ 25 برسوں میں خالی عہدوں کی بھرتی کے لیے منظوری نہیں مل رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کام کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں اور نوجوان نسلوں کی بھرتی نہ ہونے سے نئی فکر و نظر دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ رائچور میں آلودہ پانی پینے سے مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ نے متاثرین کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کرناٹک واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے چیف انجینئر سے بھی اس معاملے کی مکمل انکوائری کرنے کو کہا ہے۔ دریں اثنا رائچور کے نگرانکار وزیر شنکر پاٹل مونن کپا نے بلدیہ کی جانب سے ہلاک شدگان کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے کی چیک تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ 14 جون کو تمل ناڈو کے سرحد پر واقع مادین ہلّی میں بھگتوں پر رتھ کا ڈھانچہ گر گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کالی اماں کو پالکی پر لے جایا جا رہا تھا۔ کارنیوال کے دوران 2 زائرین رتھ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ واقعے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کالی اماں رتھ منایا گیا۔ سینکڑوں عقیدت مند رتھ کو گھسیٹ رہے تھے۔ اچانک رتھ ٹوٹ کر بھگتوں پر دھڑام سے گر گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میلے میں 18 دیہاتوں کے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ یاپڑ پٹی پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ تمل فلموں کی اداکارہ سائی پلوی ایک ٹی وی انٹرویو میں سچ بات کہہ گئی اور انتہا پسند ہندو تنظیموں کی نفرت کی زد میں آ گئی۔ بائیں اور دائیں کے بارے میں سوال کیے جانے پر پلوی کہتی ہیں، میری ذاتی رائے میں تشدد مواصلات کی غلط شکل ہے۔ وہاں کے ماحول کی بنیاد پر ہر ایک کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ تشدد کے تصور کو سمجھنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمارے لیے کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس وقت کے حالات کے مطابق متعلقہ افراد کو یقین تھا کہ انہیں تشدد سے ہی انصاف ملے گا۔ اگر میں لیفٹ گھرانے سے ہوتی یا دائیں بازو کے گھرانے سے ہوتی تو شاید میں ایک طرفہ ہو کر سوچتی، لیکن میری پرورش ایک غیر جانبدار گھرانے میں ہوئی جہاں مجھے سکھایا گیا کہ ایک اچھا انسان بننا ہے۔ بائیں اور دائیں بازو سے قطع نظر مظلوموں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ میں ایک غیر جانبدار ماحول میں پلی بڑھی ہوں۔ میں نے اس بائیں بازو اور دائیں بازو کے بارے میں سنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ کچھ دن پہلے میں نے کشمیر فائلز فلم دیکھی تھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس وقت کشمیری پنڈتوں کو مارا گیا تھا اور کووڈ کے دوران کوئی شخص گائے کو گاڑی میں لے جا رہا تھا اور ڈرائیور مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے اسے مارا گیا۔ دونوں چیزیں مذہبی تنازعات ہیں، دونوں میں تشدد ہے۔ ضرورت ہے تو ہمیں اچھا بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اچھے انسان ہیں تو ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، لہٰذا اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو انصاف نہیں ہوگا۔ مجھے آپ سب کی طرح ان مسائل پر زیادہ علم نہیں ہے۔ پلوی کے بیان سے بات واضح ہے کہ گائے کے نام پر ہونے والی ماب لنچنگ اور ہندو انتہا پسندی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور چین کے بعد تیل کی کھپت کے معاملے میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے اور اپنا 50% تیل دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ مئی کے مہینے میں عراق کے بعد روس انڈیا کو تیل فراہم کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ امریکہ، روس اور سعودی عرب دنیا میں تیل پیدا کرنے والے 3 بڑے ممالک ہیں۔ امریکہ پہلے نمبر پر جبکہ دوسرے نمبر کے لیے روس اور سعودی عرب کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ یوکرین پر حملے کے بعد بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود انڈیا کو سب سے زیادہ تیل فروخت کرنے والے ممالک کی فہرست میں روس دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ عراق اب بھی پہلے نمبر پر ہے۔ دوسری طرف پاکستان حکومت نے بھی ابھی تک روس سے کوئی باقاعدہ تیل خریدنے کا معاہدہ نہیں کیا ہے۔ سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک انڈیا، یوکرین پر حملے کے بعد روس پر عائد پابندیوں کے درمیان روس سے سستے نرخوں پر تیل خریدنے کے اپنے فیصلے کا مسلسل دفاع کر رہا ہے اور کہنا ہے کہ کسی پابندی کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے۔
مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار سنیں، سالار دیکھیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمد کو اجازت دیں۔